جب سے ہم نے ماچھی گیلانی نام نہاد جیلی سید بنے جبی شریف کے ڈھونگی پیروں کی منجی ٹھوکی ہے، تب سے کچھ جاہل لوگ حدیقت الزہرا المعروف بگلستان زہرا سلام اللہ علیہ اس کتاب کے اوپر تبصرہ کرنے لگے ہیں۔ یہ بڑی ذہین کتاب ہے۔ پاکستان میں جتنے گیلانی سادات خاندان ہیں ان کے شجرہ نسب اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے درج کیے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے کہ اس کتاب میں جو شجرہ نسب درج کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام جیلی ہیں، تو بھائی وہ تمام کے تمام جیلی نہیں ہیں۔ اس کتاب کے مؤلف ماہر انساب ہیں، ان کا نام ہے پیر سید علی عباس گیلانی الحسنی، نقیب سادات الاشراف پاکستان، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ بہت بڑے محقق ہیں اور یہ کوئی کم پڑھے لکھے مولوی بھی نہیں ہے کہ جناب جو کچھ ان کو ملا انہوں نے چھاپ دیا۔ LLB آنرز ہیں، انگلینڈ سے سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں، انٹرنیشنل سائبر کنفلکٹ نیو یارک امریکہ، سرٹیفکیٹ رکھتے ہیں یورپین یونین بزنس لا سویڈن۔ جتنے شجرہ نسب میسر تھے پاکستان سے انہوں نے بالتحقیق اس میں درج کیے ہیں، لیکن جہاں اعلیٰ حسب و نسب کے سادات موجود ہیں وہاں کچھ چور چکار ان جبی شریف جیسے ماچھی سے گیلانی بنے جن کو اپنے باپ دادا کی قبروں تک کا پتہ نہیں، اور یہ ادھر ہی انہوں نے جنم لیا ہے، سید بنی ہے، وہ بھی بیچ میں شامل ہیں۔ ایسے چوڑے قسم کے لوگ ہیں، وہ بھی بددیانت بلکہ میں کہوں گا کنجر قسم کے لوگ وہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ یہ سید علی عباس گیلانی کا قصور نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ کتاب ایک نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر یہ کتاب نہ ہوتی جس میں ان چوڑے چماروں نے اپنا جیلی حسب نسب شامل کر کے سید بنے تھے تو ان چوروں کو ہم کیسے پکڑتے؟ یہ کتاب چوروں کی نشاندہی بھی کرتی ہے۔ یہ دراصل یہ کتاب نعمت ہے، یہ چوروں کو پکڑواتی ہے، جیسے جبی شریف کے چور اس کتاب نے پکڑوائے ہیں۔ یہ شجرہ اپنا خود لکھ کے دے آئے تھے۔ اب سید علی عباس گیلانی کی یہ ذمہ داری تو نہیں ہے وہ سب کو پکڑ کے ان کے DNA کروائیں۔ اگر ان کے DNA کروائیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا نکل آئے گا۔ وہ کسی بھنڈ مسخرے نے کہا تھا کہ اپنا شجرہ نسب کھلوایا 100 روپیہ دے کے، پھر اس میں ایسا گن تھا کہ 1000 روپیہ دے کے بند کروانا پڑا۔ ان کا شجرہ نسب یہ ہے۔ اگر ان کے پاس کوئی حقیقت ہوتی تو یہ سامنے لے آتے۔ وہ 3 پتھر نکلے میرے بھائیوں، لے آئیں اگر ان کے پاس کچھ ہے تو انشاءاللہ ہمارے ترکش میں اور بہت سارے تیر ہیں۔ جب یہ لے آئیں گے تو پھر ہم ان سے پھر نپٹیں گے، پھر ان کی منجی ٹھوکیں گے، پھر ان کو ننگا کریں گے۔ ابھی بہت کچھ ہم نے اپنے پاس چھپا کے رکھا ہوا ہے جو ہم سامنے نہیں کر رہے، جس کی ابھی ضرورت نہیں ہے۔ اور فٹے منہ ایسے لوگوں کا، لعنت اور اللہ کی پھٹکار ایسے لوگوں پر جو لوگ اتنے ثبوتوں کے باوجود ابھی بھی ان کو سید کہتے ہیں یا سید سمجھتے ہیں، کہ جو ان کا اصل شجرہ نسب معلوم ہونے کے باوجود بھی ان سے چمٹے ہوئے ہیں، ان سے اپنی بیعتیں نہیں توڑی۔ ان بد نسل بد اصل لوگوں کی بیعت کرنا بھی حرام ہے، انہوں نے شیطان کے ہاتھ پہ بیعت کر رکھی ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس شرک کے اڈے کو بے نقاب انشاءاللہ کرتے رہیں گے، ایک ایک ورق ان کا الٹاتے رہیں گے۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں شرک کا ایک اور بازار گرم کر رکھا ہے، ان کا کارنامہ آپ کے سامنے بے نقاب کریں گے کہ اس مشرک قضا میں کیا کیا گل کھلائے جا رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے۔ ان کے جھوٹ ایک ایک کر کے، ان کے بڑوں کے جھوٹ، ان کے باپ دادا کے جھوٹ۔ گندی مشین کے دادا نے ایک کتاب لکھی ہے نور خوارے کے حیدریہ، میں اس کو کہتا ہوں نور خوراک چندریہ، جھوٹ کا پلندہ۔ انشاءاللہ اس کا ایک ایک ورق جھوٹا ہے، ہم اس کو بھی بے نقاب کریں گے، آپ کے سامنے لائیں گے کہ یہ کیسے جھوٹ لکھتے رہے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ان پہ فٹ آتا ہے۔ مرحب دنیم ہے سر خیبر پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے۔ تو انشاءاللہ علی کے بیٹے کا وار ان پہ چلا ہے اور چلتا رہے گا، انشاءاللہ ان کو اٹھنے نہیں دے گا۔ یہ لوگوں کے سامنے بڑے معصوم مسکین، او ہو ہمارے ساتھ جی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم تو بیچارے کچھ کہتے نہیں ہیں۔ یہ حرامزادے لوگوں کی آئیڈیاں استعمال کر کے لوگوں کے نام پہ یہ گالیاں بکتے ہیں، ان کے پاس علمی دلیل کوئی نہیں۔ یہ ماچھی خاندان ہے، یہ ذلیل لوگ ہیں،
اور یہ زانی شرابی، میں نے ایک ایک ثبوت ان کا آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ اپنے پاؤں پہ خود پیشاب کرنے والے ولی اللہ خوبصورت لڑکیوں کو تعویذ میں اپنے موبائل نمبر لکھ کے دیتے ہیں کہ پہلے اس پہ رابطہ کرنا. یہ بھی آپ کو بتائیں گے آگے چل کے. آپ نے دیکھا میری کسی تقریر میں نے گالی کا ایک لفظ استعمال نہیں کیا، میں ہمیشہ ثبوت کے ساتھ آتا ہوں. یہ دیکھو، یہ تمہارے باپ دادا، یہ تمہارا ماچھی خاندان، ایک ایک کر کے میں نے بے نقاب کیا ہے. گالیوں کے مقابلے میں اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بہت زیادہ طاقتور ہے. جب آپ گالیاں نہیں دیتے تو میں پریشان ہو جاتا ہوں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، کیونکہ میں نے آدھی تقریر اپنی آپ کی گالیوں سے ہی لینی ہوتی ہے، تو میرا وہ مٹیریل کم ہو جاتا ہے. جو لونڈے لپاٹے آپ کے ہیں ان کے تھرو گالیوں کا سلسلہ جاری رکھیں. مجھے پتا ہے اور ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ آپ ہی دے رہے ہوتے ہیں. یہ اپنا بڑا پن ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کسی بڑے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، کہ لوگ ہماری عزت کی خاطر وہ غصے میں آ جاتے ہیں، جلال میں آ جاتے ہیں، اور جناب ہماری شان میں گستاخی کرنے والے کو سبق سکھا دیتے ہیں، وہ ان کو جناب گالیاں دیتے ہیں. آپ جناب جاری رکھیں. اللہ کا قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان میری تلوار ہے، میں آپ کے اوپر اس سے وار کرتا رہوں گا. ان کی خواتین جو ڈاکے مارتی تھیں، آپ کے زیورات چوری کرتی تھیں، میں نے تو اس کا نام نہیں لیا تھا. وہ ان کا ایک شیر دل پٹھا بول پڑا کہ جی تم وہ پیر انوار کی بیگم کی بات کرتے ہو. بھائی میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا تھا. اب جو چوری تھی وہ خود نکل آئی، اور تم نے خود نکالی ہے، میں نے اس کا نام لیا ہے؟ میں نے تو کہا زیورات چور پیر نہیں، وہی چوری کرتی ہے. تو آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ زیورات چور نہیں ہے، سامنے آ گئی بھائی. وہ حساب کرتی ہے کہ جی آج چند ڈبیا ہوا، اگلے چنے اتوار آنا، پھر دوبارہ حساب کریں گے. کاہن کسے کہتے ہیں اسلام میں؟ یہ کتاب دیکھ کے آپ کے حالات بتانے والی، آپ کے اوپر جادو بتانے والی جھوٹی جادوگرنی، جو کہ نہ آپ کے نفع کی مالک ہے نہ آپ کے نقصان کی مالک ہے. ایک تنکا دائیں سے بائیں نہیں کر سکتی. آپ کے گھر میں رزق کیوں بند ہوا ہے اس کا حساب پیسے لے کر کرتی ہے. اسی حساب کتاب کرنے والی پیرنی کو کاہن کہتے ہیں، جو کتاب دیکھ کے آپ کے ماضی اور مستقبل کے حال بتائے کہ آپ کے گھر پہ کیا بندش ہوئی ہے. ہوتا سب جھوٹ ہے، ایک نمبر کا. کوئی بندش نہیں ہوتی. آپ کی اپنی شامت اعمال ہوتی ہے، خدا اور رسول سے قطع تعلق کی ہوتی ہے. نماز روزے کی پاسداری نہ کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، تاکہ آپ توبہ کریں. آپ توبہ کرنے کے بجائے ان مشرکوں کے پاس وہ تویز لکھوانے چلے جاتے ہیں. وہ کاہن اسی کذاب عورت کو کہتے ہیں جس کے پاس آپ کی خواتین جاتی ہیں. خدارا اپنی عورتوں کو، اپنی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو اس کفر سے روکو. تھوڑا بہت شعور رکھتے ہو، عقل رکھتے ہو، ان کو سمجھاؤ. اپنا مال مت برباد کرو. میں آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا ہوں. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں آئی ہے، سنن الترمذی میں بھی بیان ہوئی ہے. من آتی کاہنن فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے حساب کتاب کرنے والی یا والے کے پاس جا کے حساب کروایا اور اس نے جو بات کہی اس کی تصدیق کی، فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس کا انکار کیا. حساب کرنے والی عورت کی کمائی، المعروف جادوگرنی کی کمائی، اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث میں آپ کو صحیح بخاری سے سنا رہا ہوں. حساب کرنے والے کی کمائی، کتے کی قیمت اور زانیہ کی اجرت ایک برابر ہیں. اور اسی پر پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ آپ خود سن لیں. دما تویزاں نال تقدیراں بدلنے والے، اکل دیاں خبراں دینے والے، کار پتہ نہیں کہ ہو گیا ہے، کروں تی نکل گئی ہے تے آپ خبراں پہ دینے دوئے نہیں ہیں. سمجھ آئی؟ تے یارانے دنیا نے لگے انکار تے پتہ ہی کوئی دنیا نہیں. خیر دی خبراں لوگاں پہ دسنا حد ہو گئی یار. وہ انہاں فراڈیاں کو بچو، اللہ دا نام ہے میں ہاتھ بننا. تو اس عورت کے پاس جو حساب کرانے جاتے ہیں سب سے بڑے ظالم تو وہ ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے انکاری ہیں. اور جاؤ